ریئل اسٹیٹ پہ میں تھوڑا سا اور بات کرنا چاہ رہا تھا. مجھے ایک بات بتائیں کہ بھائی ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کی زیادہ بہتر ہے یا دبئی کی زیادہ بہتر ہے, یا پھر دونوں کے پروز اینڈ کونس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ دبئی میں رہتے ہیں اور میں بھی آئی ووڈ سے پارشلی دبئی میں رہتا ہوں. گولڈن ویزا. اچھا گولڈن ویزے پہ تو بات کرتے ہیں. میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ گولڈن ویزا, میں اپنی ویڈیوز میں تو بات کرتا ہوں کہ گولڈن ویزا کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا پریسٹیجیس چیز ہے وہ. لیٹس ٹاک اباؤٹ گولڈن ویزا, دین ہم لوگ جو ہے ریئل اسٹیٹ پہ بات گولڈن ویزا کی بات کرتے ہیں. تو گولڈن ویزا بائی ملا کیسے آپ کو, پہلے تو یہ آپ بتائیں. شاید بتایا ہو آپ نے اپنی کسی ویڈیو میں. نہیں میں نے ابھی تک نہیں بتایا. نہیں بتایا. بیسکلی ہوا یہ تھا کہ ایک ایونٹ ہوا تھا بلین سمٹ کے نام سے. لاسٹ سمٹ سے پہلے یو اے گورنمنٹ نے ایونٹ کروایا تھا بلین سمٹ, جہاں پر 3,500 کانٹینٹ کریٹر آیا تھا پوری دنیا کے. کانسیپٹ یہ تھا کہ جتنے بھی کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کی جو ٹوٹل فالوئنگ ہے 1 بلین کی ہونی چاہیے. سو یہی نام انہوں نے رکھا تھا. سو ایونٹ کے اندر جو ہے جو میڈیا کی ان کی منسٹر ہے عالیہ الحمادی صاحبہ, انہوں نے اپنی اسپیچ دی تھی. تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو دبئی کی میڈیا کی منسٹر ہیں وہ نا. سو ہم نے بولا یار جا کر ان سے سلام دعا کرتے ہیں. ہم جب گئے ہم نے سلام دعا کی. اس وقت موقع مل گیا تھا, وہ فارغ تھی, ادروائز بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی بندے سے آپ بات کریں, اسپیشلی گورنمنٹ کے کسی بندے سے, اور وہاں ریچ آؤٹ کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا یہ ساری مشکلات کا, ہمیں تو یہ پتا تھا کہ سامنے کھڑے میں جا کر بات چیت کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو کچھ ہوا دین ہم نے بعد میں ریئلائز کیا کہ نہیں یار فائدہ تو بہت بڑا ہو گیا, تو بڑا گیم کر دیا. سو مانی تھا بیسکلی, مانی از ویری کانفیڈنٹ. میرے ساتھ جو ہوتا ہے نا, مانی از ویری کانفیڈنٹ. مانی کو بیسکلی مانی کا ہوتا ہی یہی کام ہے, ہم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. مانی تو نے اس سے بات کرنی, کنورسیشن میں آگے بڑھاؤں گا, ٹھیک ہے. اس کے اندر بہت کانفیڈینس ہے, اس کو بالکل بھی جھجک نہیں ہوتی. گیا سلام دعا کی, میں بھی ساتھ ہی تھا آف کورس. میں نے پھر کنورسیشن کو آگے بڑھایا, اپنا انٹروڈکشن کرایا, پاکستان کے بارے میں بتایا. شی واز ویری کیوریس, شی واز سو ہیپی ٹو سی اس. کیا ہے کیونکہ اس وقت پاکستانی تھے نہیں اس جگہ پر, جو جتنے بھی اسپیکرس تھے نا اس والے ایریا میں تھے ہم لوگ نا, زیادہ تر انڈینس تھے اور پھر گورے تھے, عربس تھے, پاکستانی کوئی بھی نہیں تھا. اس سال بھی نہیں تھا کوئی, انفارچونیٹلی. ہوگا ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم, دیکھیے گا. تو پاکستانی کوئی بھی نہیں تھا. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. ہم نے اپنا بتایا کتنے ٹائم سے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس گولڈن ویزا نہیں ہے کیا. میں نے بولا مطلب, میں نے بولا ظاہر سی بات ہے نہیں ہے ہمارے پاس. تو کہیں گے کیوں نہیں ہے, یہ میرا کارڈ ہے جس پر میرا واٹس ایپ اور ای میل ایڈریس ہے. سو آپ لوگ اپنے پاسپورٹ ای میل کر دیجیے گا. اور ہم نے اپنی ایک ونڈو کھولی ہے اس کی نا, ایک ایکسیپشنلی ٹیلنٹڈ پیپل یا کریٹو پیپل کے نام سے ایک ان کی ونڈو ہے گولڈن ویزا کی نا. کہہ لیں گے اس کے تحت آپ کا گولڈن ویزا لگ جائے گا اگر آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں یا پھر اس طرح کا, مینلی کانٹینٹ کریٹرس کے لیے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دبئی کو, کیونکہ ہماری کوئی 10 منٹ کی کانورزیشن تھی, انہوں نے کہا کہ دبئی کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہب بنائیں کانٹینٹ کریٹرس کا, پوری دنیا کا نمبر 1, بیکاز ہمارے یہاں دنیا کا سب سے اچھا انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس کوئی ٹیکسز نہیں ہے, 0% ٹیکس اور یہ ساری چیزیں. سو آف کورس انہوں نے کہا کہ اتنے سارے فائدے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ٹیلنٹڈ یوٹیوبرس ہیں دبئی آئیں, یہاں اگر جو ہے وہ اپنا کانٹینٹ کریٹ کریں. سو اس کے لیے پھر سمپل تھا ہمارے لیے, الحمد للہ کافی زیادہ آسانی تھی. ورنہ تو اس سے پہلے تو ہم لوگ سر ہی مار رہے تھے کہ یار گولڈن ویزا کا نام سنا ہے, طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا اپلائی کرنے کا. لیکن اب اس کے بعد جو ہے ہم نے اپلائی کیا, لیکن اس کی اپروول میں بھی 6 مہینے لگا ہمیں نا. پھر اس کے بعد ان کی کال آئی, ہم گئے ایمریٹس ٹاور میں, بڑی عزت دی انہوں نے نا, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہا تھا یہ, تو ایک ہی دن میں سب کچھ ہو گیا. اینڈ دین پھر ان سے میں نے بات کی کہ باقی کانٹینٹ کریٹرس کے لیے. سو انہوں نے کہا کہ آف کورس ہم چاہتے ہیں کہ سب جتنے بھی جو بھی ہیں وہ اپلائی کریں, ہر کوئی اپلائی کر سکتا ہے. تو 6 مہینے آئی تھنک اس کے اندر وہ دیکھا ہوگا انہوں نے کہ یار کہ یہ بندہ کون کس طرح کی باتیں کرتا ہے. اصل میں گولڈن ویزا کا ٹائم اتنا نہیں لگتا, لیکن آپ کی کیونکہ کیٹیگری نہیں بنی تھی نا, تو وہ اس کی ویٹنگ کر رہے ہوں گے اس حساب سے. تو آئی تھنک انہوں نے پورا اسکین کیا ہوگا ہمارے کانٹینٹ کو, کیونکہ ہم نے سارے پلیٹ فارمس دیے تھے. میں نے اپنا دیا, کراچی وائنس کا دیا, مانی کا دیا, کیونکہ میرا اور مانی کا ایک ساتھ ہی لگا تھا. اچھا ہاں, تو ایز اے ٹیم ہم لوگ گئے. تو ابھی تک پاکستان میں اور کسی کو کریٹو کے اندر ابھی تک نہیں ملا؟ نو آئیڈیا, آئی ڈونٹ تھنک سو, ابھی تک تو خبر نہیں آئی. اچھا, لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی, میں نے بولا بھائی ہمارے بھی کافی سارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو کہ دبئی آن اینڈ آف کرنا چاہتے ہیں. کہ دبئی جو ہے نا, کراچی ایک کراچی کے لیے لاہور سے زیادہ قریب میرے لیے دبئی ہے. میں 2009 میں جب موو کر رہا تھا دبئی, تو مجھے ایک آپشن تھا کہ اسلام آباد چلا جاؤں. اٹ ڈزنٹ میک سینس فار می ٹو گو ٹو اسلام آباد کمپیئر ٹو دبئی. بہت دور ہے اسلام آباد میری نظر میں ایز کمپیئر ٹو دبئی. سو اسی وجہ سے میں اس کو, اسی لیے ہم لوگوں نے سیکنڈ بیس بنانے کی کوشش کی. تو سب سے بڑا مین ریزن پوڈ کاسٹ کا تو یہ ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, ساؤتھ ایشیا پورا, ٹھیک ہے, چاہے وہ سری لنکا ہو, مالدیوز ہو, بھوٹان ہو, افغانستان ہو, جو بھی ہو. سو مجھے اگر پوڈ کاسٹ کرنا ہے دبئی میں, ہر کوئی آتا ہے, ٹھیک ہے, سو بہت آسان ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک مین مقصد کا دبئی کو اپنا سیکنڈ بیس بنانے کا. تو تو بیسکلی گولڈن ویزا کنگریچولیٹ کہ آپ کو مل گیا, کیونکہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کیا اسٹریمز ہوتی ہیں جس میں گولڈن ویزا مل سکتا ہے. ایک تو یہ آپ نے بتا دی کہ کریٹو اسٹریم ہے, یا لیٹ سے آپ کوئی ایکسیپشنلی ٹیلنٹڈ آدمی ہے
ڈاکٹرس کو گولڈن ویزا فری میں مل گیا تھا. مطلب جتنا کووڈ کے درمیان جس نے بھی کام کیا تھا, جس نے بھی یو اے میں سروس دی تھی, سارے ڈاکٹرس کو ملا تھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو کوئی اچھی مطلب اسپیشلسٹ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, جنرل فزیشین ہیں, ان سب کو گولڈن ویزا ملا ہوا ہے. سب کو تو نہیں, مطلب بہت سارے لوگوں کو ملا ہوا ہے, جس نے اپلائی کیا اس کو مل گیا تھا اس ٹائم پر. تو ڈاکٹرس تھے. اس کے علاوہ میڈیکل فرنٹ لائنر, فرنٹ لائن کے جو لوگ تھے, نرسز کو بھی ملا ہے, ایون نرسز کو بھی ملا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ایکسیپشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, یا لیٹ سے جنہوں نے کوئی کام کیا ہوا ہے اپنی ایون آفس کے اندر, نارمل آفس کے اندر کوئی کام اچھا کیا ہوا ہے, ان کی اگر ریکمنڈیشن اچھی ہے تو ان کو بھی مل گیا تھا گولڈن ویزا, جو وہاں کام کر رہے تھے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو خیر آپ یو اے سے باہر کی بات بتا رہے ہیں نا, جو یو اے سے باہر سے آ رہے ہیں اس میں تو یہ ایک ایسا ڈومین ہے جو میرے خیال سے اور نہیں ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ اگر کسی کی 30,000 درہم سے اوپر سیلری ہے اس کو بھی مل سکتا ہے, وہ ایلیجیبل ہے, وہ اپلائی کرے, اس کو مل جائے گا گولڈن ویزا. اس کے علاوہ اگر آپ باہر سے ہیں, اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں 2 ملین درہم, یہ ایک بہت بڑا مطلب فیکٹر ہے کہ 2 ملین درہم آپ انویسٹ کریں, $500,000 more than $500,000 اور 3.5 یس more than $500,000 یس آپ وہ کریں انویسٹ, تو آپ پراپرٹی کے اندر آپ کو گولڈن ویزا ملے گا ود دا کیویٹ کہ آپ وہ پیسے اگر دوبارہ سے آپ نے بیچ دی پراپرٹی تو وہ گولڈن ویزا اسٹیٹس نکل جائے گا. ہاں کر رہے تھے نا لوگ اس طرح, شروع ہوئی تھی 2 نمبر. ہاں تو اس لیے 2 نمبری تو بہت ہے, اس لیے I mean having a golden visa free of cost or free of like you don't have to invest anything آپ کے کیس میں, تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. اور اس کا اب میں بتاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے. فائدہ تو یہ آف کورس آپ کو رہنا مشکل ہے دبئی کے اندر, کیونکہ اگر آپ کا کوئی بریڈ اینڈ بٹر, میرے پاس ایک ای میل آئی تھی, اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی گولڈن ویزا کے اوپر, کہ ایک بندہ تھا وہ میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹ کرتا تھا, اس نے نام نہیں بتایا تھا اپنا, لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں موو ہو گیا ہوں, اور کافی عرصے سے تھا, ابھی سے نہیں, وہ کافی عرصے سے تھا. اس نے کہا یار میں پاکستان کی انکم کی بیسس کے اوپر جو ہے نا یہاں موو ہوا تھا, مجھے بہت اچھے پیسے مل رہے تھے, جس وقت میں موو ہوا تھا 28 روپے کا درہم تھا, تو اس وقت تو میرے میک سینس کر رہا تھا. اب جو ہے نا وہ آلموسٹ 80 کا ہو گیا تھا درہم, تو اس میں جو ہے نا میں اسٹرگل کر رہا ہوں. تو آف کورس اسٹرگل تو کرنی تھی, اتنا بڑا ڈیلٹا جو آ گیا, آپ پاکستان کی انکم کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, ملا تو آپ کو گولڈن ویزا ہے لیکن آپ انکم کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں پاکستان کی, تو آپ کو یہ پرابلم ہے کہ وہاں پر کچھ کرنا پڑے گا خود, ادروائز وہاں پر رہنا مشکل ہے. گولڈن ویزا اسٹیٹس ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں بینک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے, آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں. انفیکٹ ویزا آپ کا ریزیڈنسی وہاں کی ہوگی تو آپ جیسے یہ جارجیا وغیرہ جیسے ملک ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ آن ارائیول ویزا لے سکتے ہیں جسٹ بیکاز آپ کے پاس یو اے کی ریزیڈنسی ہے. اس کے علاوہ عمان جیسا ملک ہے, وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں جسٹ بیکاز آپ کے پاس یو اے کی ریزیڈنسی ہے. تو وہ بہت سارے فائدے ہیں, لیکن میرے حساب سے سب سے بڑا فائدہ اس کا بینک اکاؤنٹ ہے, کیونکہ ونس بینک اکاؤنٹ یو اے کا کھل جاتا ہے تو آپ کے پاس جو پاکستان کے مسئلے ہوتے ہیں نا, جس کے اندر جو چھوٹے انٹرپرینور یا بڑے بزنس مین کو بھی پرابلم, جتنی بھی کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر سب کے آفیسز سسٹر کنسرنز جو ہیں دبئی میں موجود ہیں. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ بینک اکاؤنٹس وہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں سے ایل سیز کھلوانا, یہاں سے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ وہاں پر نہیں ملیں گے آپ کو, کھل کر آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو بھی بندہ گولڈن ویزا لے رہا ہے, چاہے رہے نہ رہے, ایٹ لیسٹ اپنا بینک اکاؤنٹ وہاں کھولے, ساری ٹرانزیکشن وہاں سے کرے. لیٹ سے آپ کی یوٹیوب کی انکم آ رہی ہے, لیٹ سے کوئی برانڈ کی پارٹنرشپ ہے باہر سے, تو آپ کو اپنے پاکستان پیسے منگوانے کی ضرورت نہیں. آلدو کہ آئی ساؤنڈ لیٹ سے تھوڑا سا اینٹی نیشنل, لیکن اب ریالٹی تو یہی ہے نا. میں بات کرتا ہوں پرسنل فائنینس کی, تو میں جس کو بھی بتاؤں گا تو وہ اپنا ایک صحیح ڈیسیشنز جو لے سکتا ہے وہ لے سکتا ہے. اگر پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں تو کس کو گولڈن ویزا کی ضرورت ہے؟ مطلب ایون آج اس وقت ضرورت ہی نہیں نا آپ کو کہ آپ بینک اکاؤنٹ, اگر بینکنگ سسٹم صحیح ہو جائے, پیسے لوگ کیوں بھیجیں گے باہر, وہ لوگ پیسے لے کر آئیں گے یہاں پر, کیونکہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو کہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. لیکن مسئلہ وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز بھی تو اچھی ہونی چاہیے نا, کہ جو ڈیلٹا آ رہا تھا ڈالر کا, یا لیٹ سے آپ کے پیسے باہر نہیں لے کے جا سکتے. لوگوں کو اتنا کنسرن تھا کہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو سیز کر لیں گے, سب سے بڑا کنسرن, اور اس کی وجہ سے لوگ بیوقوفیاں کر رہے تھے. میرے پاس ایک ای میل آئی تھی, ایک خاتون تھی سعودیہ میں, ان کی جاب ختم ہوئی تھی, وہ کہہ رہی تھی میں درہم ریال لے کے آنا چاہ رہی ہوں پاکستان, لیکن میں ریال میں ہی لے کے آؤں گی. میں نے کہا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ڈالر میں ٹرانسفر کر دیں, آپ کے پاس جب تک آپ پاکستان کے اندر ہیں اس کو رکھیں, جب ہوگا مسئلہ تو اس ٹائم پہ دیکھیے گا. انہوں نے کہا نہیں مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے. اچھا, گولڈن ویزا پر کمپنی بھی رجسٹر کروا سکتا ہوں میں؟ کرا تو سکتے ہیں آپ, لیکن اس کے اندر آپ کو گولڈن ویزا کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ویسے بھی آپ کی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی کاسٹ میں فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ویزا تو چاہیے ہوتا ہے نا اس کے لیے, ویزا آپ, ہاں اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب کمپنی رجسٹر کریں گے تو اس کے لیے آپ رجسٹر کرنے کے بعد آپ کو ویزا چاہیے ہوگا. 6 مہینے کے اندر جانا ہے مجھے واپس؟ نہیں, ہاں گولڈن ویزا میں ایک اور فائدہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان لمیٹڈ باہر رہ سکتے ہیں یو اے سے. آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 6 مہینے بعد, وہاں پر نارملی یہ رول ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ کو وزٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو ریزیڈنسی اپنی ویلڈ رکھنی ہے. اگر نہیں کیا تو پھر اب پہلے تو ویزا کینسل ہو جاتا تھا, اب جو ہے وہ انہوں نے فائن رکھے ہیں کہ وہ ہر منتھ کے اوپر آپ کو کچھ
پیسے پے کرنے ہوں گے آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ ٹینشن نہیں رہے گی کہ آپ کو سال میں ایک دفعہ جانا ہے یا 2 سال میں ایک دفعہ جانا ہے. اب آپ نہیں جانا چاہتے UAE تو نہ جائیں, لیکن آپ کے پاس ویزا اسٹیٹس ہے. سائنٹسٹ کے لیے میں نے دیکھا تھا کہ ہے گولڈن ویزا, سائنٹسٹ کے لیے, یونیورسٹی پروفیسرس کے لیے, ایون جو ایکسیپشنلی گڈ اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے بھی, ان کی فیملی کو بھی مل جاتا تھا. ارے واہ. تو گولڈن ویزے کا فائدہ تو بہت ہے. 5,000 درہم لگتے ہیں میرے خیال سے ٹوٹل ایک بندے کے 10 سال کے ویزے کے لیے. تو اگر آپ دیکھیں تو لیٹ سے میری فیملی کو میں دیکھوں تو 10 سال کی جو کاسٹ آئے گی میرے فیملی کی ویزے کی, اس سے کمپیئر کریں 5 سال کا تو. اور ایک اور اس میں چیز سالو ہوتی ہے, بہت سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ وہاں رہتے ہیں UAE میں, اور ان کے بچے پھر باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو ان کے لیے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب وہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں بچے, مطلب جسٹ ٹو وزٹ, تو ان کو ویزا چاہیے ہوتا ہے. گولڈن ویزے میں کیا ہوگا کہ آپ جب ایک دفعہ آپ کا لگ جائے گا تو پوری فیملی کا لگ جائے گا, اور ونس فیملی کا لگ جاتا ہے تو آپ کا بچہ لیٹ سے باہر جاتا بھی ہے پڑھنے کے لیے, تو اس کو آنے جانے میں بار بار ویزے لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتے, اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ویسے ہی نہیں سمجھ میں آئیں گے, کیونکہ ان کو لگے گا کہ یار پیسے اتنے لگ رہے ہیں اس کے اندر, کیونکہ آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے. اگین وہی بات ہے, جو نوکری پیشہ ہے یا نارمل سیلریڈ پرسن ہے اس کو اس کا دماغ نہیں کھلتا. میں بھی اسی طرح کا تھا, کیونکہ میں بھی تو سیلریڈ پرسن تھا, ابھی بھی ہوں. لیکن جب سے میں نے یوٹیوبنگ اسٹارٹ کی ہے تو مجھے بہت ساری چیزیں پتہ چلنا شروع ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے دماغ کھلنا شروع ہے. میں ایسے ایسے لوگوں سے مل بھی نہیں سکتا تھا جن سے میں ابھی پچھلے کوئی 1-2 سالوں کے اندر ملا ہوں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ, اگین ایز اے سیڈ بفور کہ پرسنل برانڈنگ از ویری امپورٹنٹ, اور اس کی وجہ سے آپ اپنا برانڈ ایسا کریٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو آگے ہر طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکے.